نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ساتھ ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، عمرہ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خواب سنایا تو انہوں نے آرزو ظاہر کر دی کہ ہم عمرے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع فرما دیتے ہیں۔ مقام حدیبیہ پر پہنچے، احرام باندھا ہوا، مکہ کے لوگوں نے روک لیا، حرم شریف نہیں جانے دیا، مسجد الحرام نہیں جانے دیا۔ اس کا تذکرہ پچھلے سبق میں گزر چکا۔ آج کی اس آیت مبارکہ نمبر 38 میں اللہ تعالی مسلمانوں سے وعدہ فرما رہے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ کی ذات دشمنوں کو ہٹائے گی، عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے، کیونکہ مقام حدیبیہ پر ہونے والا معاہدہ، اس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے بڑی پریشان کن خبریں تھیں، لیکن اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین، بے شک اللہ کی ذات دشمن کو ہٹائے گی ایمان والوں سے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتے کل خوان، ہر دغا باز کو، کفور، ناشکرے کو۔ جو دغا باز ہو، جو خیانت کرنے والا ہو، جو ناشکرا ہو، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ 2 بری صفات اللہ مکے کے کافروں کی نقل فرما رہے ہیں کہ یہ مکے کے کافر دغا باز بھی ہیں، خائن خیانت کرنے والے بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، اس لیے اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ اے میرے پیغمبر اور اے میرے پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ دشمن کو ہٹائیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ 1.5 سال 2 سال کے بعد پورا فرما دیا، اور سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت مبارکہ کا نزول ایمان والوں کے لیے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا باعث تھا۔ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے مشکل وقت تھا، تکلیفوں کا زمانہ تھا، پریشانیوں کا زمانہ تھا، مصائب و آلام کا زمانہ تھا، ہر طرف سے دشمن کی طرف سے تکالیف کا سامنا تھا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تکالیف کو دیکھ کر کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے کہ حضور ہمیں اجازت دیں کہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم بھی کوئی بدلہ لے لیں۔ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ کے زمانے میں اجازت نہیں تھی، کافر تو آپ کو مار رہا ہے، آپ نہیں مار سکتے اس کو، لڑائی کی اجازت نہیں تھی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی،
काफिर को कत्ल करने की इजाज़त नहीं थी। जब ये ज़माना मक्का मुकरमा का ख़त्म हुआ और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, उज़िना हुक्म दे दिया गया, हुक्म हुआ है, लिल्लज़ीना उन लोगों को, युक़ातलूना जिनसे काफिर लड़ते हैं, बिअन्नहुम ज़ुलिमू इस वजह से कि इन पर जुल्म किया गया, ये मज़लूम लोग हैं, आज इनको इजाज़त दी गई, उज़िना इजाज़त दे दी गई, काफिरों से लड़ाई करने की इजाज़त दे दी गई। वो काफिर जिन्होंने 10 साला 13 साला मक्का मुकरमा का ज़माना मुसलमानों के लिए तकालीफ का ढेर बना रखा था, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान मदीना तय्यबा चले गए, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, फिर भागे पीछे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त है काफिरों से लड़ने की इजाज़त, इस वजह से कि जुल्म किया गया तुम्हारे ऊपर। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, इस अगली आयत मुबारका के इस हिस्से में अल्लाह ताला मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि परेशान नहीं होना, मैं रब इजाज़त भी दे रहा हूँ, मदद करने का वादा भी कर रहा हूँ। काफिरों की तरफ से ये नहीं सोचना कि काफिर ज़्यादा हैं, काफिरों की अगरचे अक्सरियत है, लेकिन वह इन्नल्लाह अला नस्रिहिम, अल्लाह की ज़ात इनकी मदद करने पर लक़दीर कादिर है। और फिर अल्लाह ने मदद करके दिखाई कि मैदान बदर में मुसलमानों की तादाद 313 है और उसके मुकाबले में जंगजू काफिर 1000 आते हैं, अल्लाह की मदद शामिल होती है और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। उसके बाद अगले साल ही मैदान उहद में आ गए, मुसलमानों की तादाद 1000 है, काफिरों की तादाद 3000 है, अल्लाह ने फिर मुसलमानों की मदद फरमाई। उसके बाद सन 5 हिजरी में मुसलमानों की तादाद 3000 है, काफिरों की तादाद 10,000 है। ग़ज़वा खंदक का मौका है, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। 3.5 मील लंबी खंदक मुसलमानों ने 3 से 4 दिन के अंदर मुकम्मल की, ये अल्लाह की मदद थी। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, 1 महीने तक काफिर वहाँ पे पड़ाव करके बैठा रहा, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों की मदद नुसरत फरमाई, काफिर को मुंह की खानी पड़ी और वो सब अपना बोरिया बिस्तर और गुस्सा लेकर वापस चला गया। इसके बाद अल्लाह ताला आयत मुबारका का जो पहला हिस्सा है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ईमान वालों को इजाज़त के लड़ाई करें काफिरों से, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इन पर जुल्म हुआ है। जुल्म कैसे हुआ? जुल्म की एक शिक, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, ये वो लोग हैं जिनको निकाल दिया गया, मिन दियारिहिम, इनके घरों से, बिगैर हक़्क़िन, बगैर किसी वजह से, कोई कसूर भी कोई नहीं, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी वजह के इनको अपने घरों से निकाल दिया गया। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक़्क़िन, भाई कोई तो वजह होगी, आखिर उन्होंने किस वजह से इनको घरों से निकाला? अल्लाह फरमाते हैं इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, मगर ये कि इन्होंने कहा था कि हमारा रब अल्लाह है, बस ये कसूर था इनका कि इन्होंने तौहीद का डंका बजाया। शिरक की बस्ती में जब तौहीद का नारा बुलंद किया, काफिर दुश्मन बन गया और उसने इनको सताना शुरू किया, तकालीफ देनी शुरू की, इनको अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, मगर ये कि इन्होंने यही तो कहा था कि हमारा रब अल्लाह है। मुशरिक बंदे को सबसे बड़ी तकलीफ तौहीद से होती है, वो तौहीद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए
اللہ فرماتے تمہارے اوپر بڑے ظلم ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ظلم یہ کہ تمہیں اپنے گھروں تک سے نکال دیا گیا، اس لیے اجازت ہے لڑو۔ اور آگے جہاد کی ایک وجہ بھی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہاد کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں لڑائی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پچھلی تاریخوں کا آپ مطالعہ کریں، اگر جہاد نہ ہو تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اگر ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، کافر اور باطل مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر کے حق کو غلبہ نہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ نقصانات کیا ہوں گے؟ کوئی عبادت خانہ باقی نہیں رہے گا، کوئی خلوت کا خانہ باقی نہیں رہے گا، مساجد مدارس باقی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے کہ اس سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے دشمن کے سامنے کہ وہ پھر عبادت خانوں کو اور مساجد کو اور مدارس کو ان کو بری آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ ہٹاتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے سے، یہاں ہٹانے سے مراد لڑائی ہے، لَهُدِّمَتْ، تو ڈھا دیے جاتے، گرا دیے جاتے، کیا چیز؟ صوامع، صوامع گرا دیے جاتے، صوامع سامعہ کی جمع ہے۔ اور یہ انصار جو لوگ تھے راہبین، راہب ان کے، وہ خلوت میں بیٹھ کر جہاں پر عبادت کیا کرتے تھے اس کو صوامع کہتے ہیں۔ وَبِيَعٌ، اور گرجا گھر، عیسائیوں کے گرجے جو ان کے عبادت خانے ہیں۔ وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کے عبادت خانے۔ وَمَسَاجِدُ، اور مساجد مسلمانوں کے عبادت خانے۔ لَهُدِّمَتْ، یہ سب کے سب گرا دیے جاتے۔ چار چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا: نصارہ کی خلوت گاہیں، نصارہ کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے، مسلمانوں کے عبادت خانے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گرا دیے جاتے ہیں۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ذکر کیا جاتا ہے اس میں اللہ کے نام کا کثرت کے ساتھ۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک زمانے میں جب انجیل کو ماننے والے سچے لوگ موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار موجود تھے، اس وقت کی خلوت گاہیں اللہ کا ذکر کے اوپر مشتمل ہوا کرتی تھی، درست تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی طرح جو گرجا گھر تھے، عبادت خانے تھے، وہ بھی سچے تھے، درست تھے، کیونکہ سچے لوگ تھے انجیل کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ اسی طرح وَصَلَوَاتٌ، یعنی یہودیوں کے عبادت خانے، جس زمانے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار لوگ موجود تھے، تورات کے ماننے والے سچے لوگ موجود تھے، اس وقت ان کے عبادت خانے بھی درست اور ان کی عبادتیں بھی درست تھیں۔ اور مساجد، مسجد کی جمع ہے، یہ مسلمانوں کے عبادت خانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں جب یہ درست تھے سارے۔ فرمائے یذکر فی اسم اللہ کثیرا، یہ جتنے عبادت خانے ہیں ان کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا کثرت کے ساتھ۔ لیکن بعد میں پھر برے لوگ آ گئے اور انہوں نے عبادت خانوں کو بھی ویران کر دیا، وہاں بھی شرک کے اڈے بنا دیا، یہاں تک کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو ان کے اندر بھی تحریفات اور تبدیلیاں کر دیں، تورات کو تبدیل کر دیا، انجیل کو تبدیل کر دیا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اپنا وعدہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ مدد کریں گے ضرور، مَن يَنْصُرُهُ، اس بندے کی جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟
اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے، جو اللہ کے دین کا مددگار بنے گا اللہ اس کے مددگار بنیں گے۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا جو اللہ کے دین کا مددگار بنتا ہے۔ اللہ کے دین کا مددگار کیسے بنا جاتا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھا جائے، یہ اس کا مددگار اور سپورٹر بن جائے گا۔ پھر اللہ کے دین کو آگے پھیلایا جائے، یہ اللہ کے دین کا مددگار اور سپورٹر بن جائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے مالی طور پر تعاون کیا جائے، یہ اللہ کے دین کا مددگار ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کیا جائے دعاؤں کی صورت میں، یہ بھی اللہ کے دین کا مددگار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کا وعدہ آ گیا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یہاں پر دو تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید کا ہے اور لَيَنْصُرَنَّ میں نون بھی تاکید کا، دو تاکیدیں لا کر اللہ بات پکی کرتے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کہتا ہے کہ پکا وعدہ، سچا وعدہ، پکی بات، یقینی بات، یہ الفاظ ہمارے ہاں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جو وعدہ فرما رہے ہیں اس کے اندر ڈبل تاکید لا کر وعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کی ذات بڑی زبردست ہے، بڑی طاقتور ہے۔ لقوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایک شان بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ایمان والوں کے اوپر ہر طرف سے دشمن کی آنکھیں کھڑی ہیں، کیمرے لگے ہیں۔ اس زمانے میں پورا اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس وقت مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی ایک شان بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو اقتدار مل جائے تو یہ چار کام کرتے ہیں۔ ان کو اقتدار اور حکومت مل جائے کسی جگہ پہ تو یہ چار کام کرتے ہیں۔ اور آج کا اقتدار حاصل کرنے والا، آج کا حکمران، وہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے تقاضا کیا ہے کہ ایک ایمان والا بندہ، ایک مسلمان بندہ، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بندہ، ایک قرآن پاک کو ماننے والا بندہ، اللہ کی دین کا پیروکار بندہ، اس کے لیے کیا تقاضا ہے کہ جب اس کو حکومت ملے تو اس نے کون سے چار کام کرنے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ حکومت صرف اس کو نہیں کہتے کہ پورے ملک کی حکومت ہو، حکومت اس کو بھی کہتے ہیں جب ایک صوبے کی حکومت ہو، حکومت اس کو بھی کہتے ہیں جب ایک چھوٹے سے علاقے کی حکومت ہو، ارے حکومت اس کو بھی کہتے ہیں جب ایک گھر کی حکومت ہو۔ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر اقتدار حاصل ہے، گھر کی سربراہی آپ کے پاس آ گئی، چار کام ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے۔ آپ کے پاس بھی تو حکومت ہے۔ کیا حکومت صرف پورے ملک کی حکومت کا نام ہے؟ کیا پوری دنیا کے اوپر حکمران بننے کا نام حکومت ہے؟ حکومت تو بھائی اختیارات کا نام ہے کہ آپ کے پاس سربراہی ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ ہے کہ آپ جو چاہیں کر دیں اس کے اندر۔ تو گھر کی چار دیواری کا حکمران یہ بھی تو حکومت والا ہے، یہ بھی تو سربراہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے، وہ بھی گھر کی حکمران ہے، وہ بھی گھر کا حکمران ہے۔ چار کام اللہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہو اس سے چار کام کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جو بندہ سکول کا مالک ہے وہ اپنے ماتحتوں کے لیے حکمران ہے، ایک بندہ فیکٹری کا مالک ہے وہ اپنے ماتحتوں کے لیے حکمران ہے، تو سبھی کے سبھی حکمران ہیں۔ کیا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے فی الارض، زمین میں، اگر ان کو حکومت مل جاتی ہے زمین میں، تو سب سے پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حکمران کے لیے سب سے جو پہلی چیز کا تقاضا ہے وہ ہے کہ سبھی لوگوں کو نمازی بنایا جائے۔ جتنے بھی اپنے ماتحت ہیں
سب کے سب کو نماز کی طرف لے کر آیا جائے، نماز کی طرف سب کو بلایا جائے، یہ تقاضا ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ وَنَہُوا عَنِ الْمُنکر، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے پاس اختیار ہے الامور، ہر کام کا انجام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر ایک رزلٹ نکال کر دے دیا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سب نمازی بن جائیں لیکن بن نہیں رہے، میں کیا کروں، میں تو چھوڑ دیتا ہوں کام۔ نہیں، چھوڑنا نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی جاری رکھیں۔ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سبھی لوگ جتنے مالدار ہیں زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، لیکن دیتے نہیں، اب میں زکوٰۃ کا کہنا ہی چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف، اچھے کام کا حکم دینا، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ وَنَہُوا عَنِ الْمُنکر، برے کاموں سے روکیں گے، لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، کبھی بھی نتیجے کے اوپر غور نہیں کرنا۔ اگر نتیجے کے اوپر غور کرتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکوں کو 1 مہینے کے بعد 4 دن کے بعد چھوڑ دیتے اپنی حالت پر، لیکن 13 سالہ زمانہ مکے کا گواہ ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں تو اٹھائیں، کبھی تبلیغ بند نہیں کی، کبھی تبلیغ کا سمجھانے کا راستہ بند نہیں کیا۔ جو اصل رزلٹ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس تو نہیں ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ محنت جاری رکھیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور کا آخر رزلٹ وہ اللہ کے پاس ہے۔ آخر کیا ہونا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، آپ اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں۔ تو اس بات کے اندر جو ہمارے لیے سبق کیا ہوا آخری آیت مبارکہ کے اندر، کہ ہم اپنے گھر کے اندر ان 4 کاموں کو نافذ کریں، بحیثیت حکمران، بحیثیت گھر کے سربراہ کے، اپنے گھر کے اندر ان 4 کاموں کو نافذ کر دیں، گھر کے سبھی لوگ نمازی بن جائیں، اور گھر کے اندر اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، امر بالمعروف خود بھی کریں، ان کو بھی سکھا دیں کہ نیکی کے کام کو آگے پھیلائیں، وَنَہُوا عَنِ الْمُنکر، برے کاموں سے ان کو روکیں بھی اور آگے ان کو پھیلا دیں کہ برے کاموں سے دوسرے لوگوں کو بھی روکیں۔ اور اصل آخرت کا جو انجام ہے، اصل اینڈ کیا ہوگا، یہ اللہ کے سپرد، اس کے اوپر کبھی بھی غور و فکر کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی